اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103 کی تفسیر چل رہی ہے۔ فرقہ بندی سے شرک اور کفر کی راہیں کھلتی ہیں۔ فرقوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہی حکم دیا ہے۔ اختلاف و افتراق موجب ہلاکت اور عذاب الہی کی ایک صورت ہے۔ ان نتائج کا کھلا تقاضا یہ ہے کہ امت کو فرقہ بندی سے بچنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رواہ الحاکم کی حدیث ہے، سند صحیح سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک خط کھینچا، پھر فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر اس کے دائیں اور بائیں چند خطوط کھینچے اور فرمایا یہ ایسے منفرد راستے ہیں جن میں سے ہر ایک پر شیطان ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 153 ہے، بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، بس اس کی پیروی کرو اور ان راستوں پر نہ چلنا اور نہ تم اللہ کے راستے سے علیحدہ ہو جاؤ۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے متعلق سوال کرتے تھے اور میں اس خوف سے کہ کہیں شر میں نہ مبتلا ہو جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے متعلق سوال کرتا تھا۔ ایک دن میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جاہلیت میں مبتلا تھے، برائیوں میں گھرے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خیر یعنی اسلام سے ہمیں مشرف فرمایا، تو کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے پوچھا، کیا اس شر کے بعد بھی خیر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن اس میں کدورت ہوگی۔ میں نے پوچھا، کدورت کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے لوگ بھی ہوں گے جو میرے طریقے کے بجائے دوسروں کے طریقے کی طرف راہنمائی کریں گے، تم ان کی بعض باتوں کو اچھا سمجھو گے اور بعض باتوں کو برا سمجھو گے۔ میں نے کہا، کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لوگ اس طرح گمراہی پھیلائیں گے گویا کہ وہ دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو بلا رہے ہیں، جو ان کی پکار پر لبیک کہے گا وہ اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ ان کی صفت ہم سے بیان فرما دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہماری ہی قوم کے لوگ ہوں گے اور ہماری ہی زبان میں باتیں کریں گے۔ میں نے پوچھا، اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو مجھے آپ کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں جماعت المسلمین اور ان کے امام سے چمٹے رہنا ہوگا۔ میں نے پوچھا، اگر نہ جماعت المسلمین ہو اور نہ ان کا امام تو میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی حالت میں تمام فرقوں سے علیحدہ ہو جانا، خواہ تمہیں درخت کی جڑیں ہی کیوں نہ چبانی پڑے، حتیٰ کہ جب تمہیں موت آئے تو اسی حالت میں موت آئے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جماعت المسلمین اور فرقے علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ فرقوں کو جماعت المسلمین نہیں کہا جا سکتا، فرقوں میں ہرگز شامل نہیں ہونا چاہیے، خواہ جماعت المسلمین ہو یا نہ ہو۔ فرقوں سے علیحدہ ہونے کی وجہ سے اگر اتنی مصیبت آ جائے کہ کھانے کے لیے کچھ نہ ملے اور درخت کی جڑیں چبانی پڑے تو درخت کی جڑیں چبا چبا کر اپنی زندگی پوری کر دینی چاہیے، لیکن فرقوں میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔
فرقہ بندی کی ممانعت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ وہ وقت یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور اب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم دوزخ کے گڈھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دوزخ سے بچا لیا۔ تو کیا اب تم فرقہ بندی پیدا کر کے پھر ایک دوسرے کے دشمن بننا چاہتے ہو؟ اور کیا تم فرقہ وارانہ مذاہب اختیار کر کے اور دین اسلام کو چھوڑ کر دوزخ میں جانا چاہتے ہو؟ اے ایمان والو، تمہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دین اسلام ایک بہت بڑی نعمت ربانی ہے۔ اس دین اسلام کی برکت سے تم میں محبت پیدا ہو گئی، تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، لہذا اسے ہرگز نہ چھوڑو اور فرقہ وارانہ مذاہب اختیار نہ کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے تاکہ تم ہدایت پر گامزن رہو۔ اگر تم نے اس نصیحت پر عمل نہیں کیا اور فرقہ وارانہ مذاہب بنا لیے تو ہدایت مل جانے کے بعد پھر ہدایت سے محروم ہو جاؤ گے۔ آیت کے آخر حصے سے پہلی بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ فرقہ بندی سے آپس میں دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ فرقہ بندی کے باعث اسلام کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور دوزخ میں جانا یقینی ہو جاتا ہے، سوائے اس صورت کے کہ فرقہ بندی سے تائب ہو کر پھر اللہ کی رسی یعنی اسلام کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اے لوگوں، صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریے، زندگی بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہیے تاکہ جس وقت بھی موت آئے آپ مسلم ہوں۔ اے لوگوں، اسلام یعنی قرآن مجید اور احادیث نبوی کی مضبوطی سے پکڑے رہیے، فرقے نہ بنائیے، فرقوں میں شامل نہ ہوئیے، فرقوں سے دور رہیے، فرقہ وارانہ مذاہب اختیار نہ کیجیے، ورنہ آپ کو اسلام سے دور کر کے دوزخ میں پہنچا دیں گے۔ اے لوگوں، آپس میں محبت و الفت، اتحاد و اتفاق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، فرقہ بنا کر اس نعمت سے اپنے آپ کو محروم نہ کیجیے۔ اے لوگوں، اگر آپ ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بس ایک ہی راہ ہے، اور وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی سے چمٹے رہیے، اس سے آگے بڑھ کر کسی اور چیز کو اختیار نہ کیجیے، ورنہ آپ ہدایت سے محروم ہو جائیں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔